بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم شمائلہ یوسف. ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کہ جذباتی ذہانت. جذباتی ذہانت کی انسانی زندگی میں کردار سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن ہم مختلف اقسام کے جذبات رکھتے ہیں، جیسے کہ محبت، نفرت، ڈر، غصہ وغیرہ. چاہے آپ جذباتی ہوں یا نہیں، ان جذبات سے آپ کا واسطہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑا ہوگا. اب ہم ڈسکس کریں گے جذباتی ذہانت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے حالات میں کتنا درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. درست فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ایموشنل جو ہے انٹیلیجنس ہے، اس سے ہم ناپ سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ میں جذباتی ذہانت بدرجہ تم موجود ہونی چاہیے. جذباتی ذہانت کے اعتبار سے لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہے فیٹ لوگ. فیٹ کا مطلب موٹا نہیں ہم یہاں پر لیں گے، فیٹ کا مطلب ہے فیل، ایکٹ اینڈ تھنک. یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں، جنہیں وی کین سے کہ یہ جذبات کے دھارے میں بہنے والے لوگ ہیں. اس کے ساتھ یہ لوگ زندگی میں بہت کم سکسیزفل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. ان میں جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. یہ لوگ کسی ادارے میں اگر سربراہ بن جائیں یا ان کے پاس اتھارٹی آ جائے تو یہ اپنے ماتحتوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو جیسے ہی کسی بات پر غصہ آئے یہ سوچے سمجھے بغیر الفاظ کے تیر زبان سے نکال دیتے ہیں. اب جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے سٹار لوگ. اب سٹار کا مطلب، ایس کا مطلب سٹاپ، ٹی کا مطلب تھنک، اے کا مطلب ہے اوارڈ اور آر کا مطلب ریسیو. اس طرح کا مطلب ہے اسٹاپ، تھنک اینڈ ریسیو اوارڈ. یہ وہ لوگ ہیں جن میں جذباتی ذہانت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. یہ کچھ بھی محسوس کرنے کے بعد رک کر سوچتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جس سے ان کو اکثر فائدہ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، اور یہ اپنی لائف میں سکسیزفل ہوتے ہیں. اگر آپ کا باس اس طرح کی نیچر کا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں. اب جذباتی ذہانت کو ہم ریلیٹ کریں گے، مطلب جذباتی ذہانت اور حیاتیات. ہمارے اگلے دماغ کا جو فور ہیڈ ہے، اس کا ایک اہم حصہ موجود ہوتا ہے، امیگڈیلا کہتے ہیں. اس کے اندر ہمارے تمام جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب کوئی بھی انسان نارمل حالات میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے تو تمام حصی معلومات انسان کے دماغ کے اس حصے میں پائی جاتی ہیں جس کا تعلق سوچنے سمجھنے سے ہے. دماغ کا یہ حصہ نیورو کورٹیکس کہلاتا ہے. یہاں سے جو انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں، پھر وہ امیگڈالا میں جاتی ہیں جو اس معلومات پر مناسب جذبات چسپاں کرتا ہے، اور یوں ہم ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. انسانوں میں ایک کیفیت پائی جاتی ہے جسے امیگڈیلا ہائیجیکنگ کہا جاتا ہے. فرض کریں آپ کے سامنے اچانک زہریلا سانپ آ جائے تو آپ کے لیے سوچنا سمجھنا بیکار ہے. آپ کا فوراً جذباتی اقدامات کرنے ہیں آپ کو، جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں، جس سے ہم سانپ سے بچ سکیں اور مرنے سے بچ سکیں. لیکن کچھ لوگوں میں جو امیگڈیلا ہے ہائیجیکنگ نارمل رویوں میں بھی ہو جاتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن میں جذباتی ذہانت کم ہوتی ہے. عام سچویشنز میں یہ حالات میں ایک انسان ایکسرسائز کر کے، مشق کر کے اپنے آپ کو امیگڈیلا ہائیجیکنگ سے روک کر اپنی جذباتی ذہانت کو بڑھا سکتا ہے. اس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا ہنر سیکھ سکتا ہے. اور گائز، ایک خاص اور یونیک قسم کے لوگ جو گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے اور وہ صرف اپنے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جب وہ کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی خوشگوار تنہائی کو یاد کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ایک یا دو قریبی دوست ہیں اور کسی سے رابطہ نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے فون ہمیشہ سائلنٹ ہوتے ہیں. وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ کسی کے پوچھنے، گھلنے ملنے اور بات کرنے سے پریشان ہوتے ہیں. وہ اپنے جذبات میں چوزی ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کتابوں، سمندر، صحرا، سردیوں اور سکون سے محبت کرتے ہیں. اندھیرا اور تنہائی نشہ ور ہوتی ہے. یہ وہی ہیں جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور اپنے تصور میں گم رہتے ہیں. کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بے ضرر سے ہوتے ہیں. ہاں، میں ان میں سے ایک ہوں اور بہت کم میں، اور ہم میں صرف وہی لوگ ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شمائلہ یوسف سائننگ آف.
اللہ حافظ.